بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ایاک نعبد والقهقهة والبكاء إن لم يكونا من غلبة ذوق الشراب التفور في جنانه أو سطوة شوق مشاهدات النور من تجلیاته. بس ہمارے نماز کی ان چیزوں کی بارے میں ہے جس کی بجاوری سے نماز باطل ہوتا ہے، ان کو مبطلات الصلاۃ، نماز کو باطل کرنے والی. پہلے کلاس میں کچھ ذکر ہوئے، آج کی کلاس میں جو ہے نماز توڑنے والی چیزوں میں سے رونا اور آواز نکال کے ہنسنا نماز میں، یہ دو کوئی کرے گا اس کی نماز باطل ہو جائے. اور تبسم کے بارے میں نماز میں وہ نماز کو توڑتا نہیں، اگرچہ کراہت ہے مگر تبسم ہو یعنی آواز نہ نکلے اس کو تبسم کہتا ہے. آواز نکال کے ہنسنے کو کہا لگانا، عربی میں وہی کہا ہے، ہمارے اپنی زبان میں اردو والے بھی کہا ہے. اور رونا إِن لَمْ يَكُونَا مِنْ غَلَبَةِ ذُوقِ الشَّرَابِ الطَّهُورِ فِي جَنَانِهِ. الرحمن الرحیم ضربنا رحمان رحیم کی کلمہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحم اور اللہ کی رحمانیت کی لذت اس کی دل پہ وارد ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ کہنے سے لذت ضروری بسا اللہ کی راہ میں جو خالص مجاہدہ کر کی کچھ منزلیں طے کیا ہے، ان کو انہوں قرآن کی معنی کے الفاظ کے اندر جو معنی ہے وہ معنی وجود میں نظر آتا ہے. حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، یا لم یطمثہن انس قبلکم ولا جان. حور کی بہشت کی قرآن میں جو تصویر کشی کیا ہے، پردوں میں محبوس، یا حور جس کو کسی انس اور جنس نے نظر اور ہاتھ دونوں سے چھویا بھی نہیں. یہ ہمارے پاس اس قرآن کی عربی الفاظ کا معنی یہ، لیکن اہل معنی سلوک کی کسی مرحلے میں پہنچتا ہے تو وہ اوریجنل چیز اس کو سامنے نظر آتا ہے. معنی اب معنی سے وہ بدل کر کے وہ معنی کی واقعیت جو ہے وجود ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو پھر اس کی لذت میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو دیکھ کر کے وہ نماز میں آواز نکال کے ہنستا ہے. یا دوزخ کی بارے میں جو قرآن کی آیات ہے، وہ دوزخ اس طرح ہے جتنا ہے. یہ ہم عربی لفظ اور تحت لفظ کے ترجمے سنتا ہے، لیکن خدا والے لوگ اس آگ کی اوریجنل حیثیت کو نماز میں دیکھ لیتا ہے. تو پھر بکا تعین ہوتا ہے، پھر اللہ کی سامنے شرمندگی سے اپنے گناہ کے خوف میں وہ نماز میں اونچ آواز نکلتے ہوتا ہے. تو یہ ہنسنا اور رونا اللہ کی جلالت اور اللہ کی جلال، اللہ کی جمال، اللہ کی نور کی تجلی دیکھنے کی وجہ سے نہ ہو تو پھر نماز پڑھو. کوئی مذہب خیز واقعہ نماز میں یاد رکھے.
یا آپ نے کوئی پیسے گم ہو گیا یاد آ گیا، یا کوئی واقعہ جو دنیا سے متعلق ہے یاد آ گیا تو اس کے غم میں نماز میں روئے، یا آپ نے نماز میں کسی اپنے مرے ہوئے کی محبت میں بے سادہ ہو کر کے آواز نکال کر روتا ہے تو پھر نماز پڑھ جائے. جیسے کہ پیچھے مورتی دیکھنے سے، 3 سے زیادہ قدم کی چلنے سے، وضو اور غسل کی ناقص ہونے سے نماز کے دوران میں وضو ٹوٹ گیا، ان چیزوں سے نماز باطل ہو جاتا ہے. ایسے ہی اس قسم کی کہا اور رونا جو دنیاوی کسی مطلب کے خاطر ہے تو یہ نماز کو توڑ. برخلاف اگر یہ چیزیں ہو تو پھر نماز میں مزید اس کی روح نماز کو مضبوط کرے گا. نماز جو جیسے نماز الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. معراج عربی لفظ میں محبوب کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھنا، عروج سے اپنے محبوب کے ساتھ سامنے بیٹھ کے بات کرنے کا، یہ معراج مومن ہے. نماز میں نمازی کو اللہ کا لقاء جو بحث کے علاوہ کہیں ممکن نہیں ہے، اور نماز میں تو ان صورتوں میں لذت کی وجہ سے، اس کی خوشی کی وجہ سے، اللہ سے ملنے والے مہربانی اور تجلی یہ نور کی وجہ سے ہو گیا تو نماز اس کی اعلیٰ درجے کا نماز ہے. مزید اس کی نماز میں تزکیہ اور نماز میں پاکیزگی، نماز میں حضور قلب کی کیفیت مقبول ترین نماز شمار ہو جائے. برخلاف کوئی اور چیزوں کی وجہ سے روتا ہے یا ہنستا ہے تو نماز ہو جائے گا. یہ نماز توڑنے والی چیزیں جو ہیں وہ وَتَرْكُ رُكْنٍ عَمْدًا أَوْ زَيَادَةُ رُكْنٍ عَمْدًا، ترک ترتیب عمدن، نماز کی کوئی رکن نماز میں 9 ارکان، پہلے ہم نے کلیئر پڑھ دیا. ہر رکن میں 2 واجب پر مشتمل، اور سب سے زیادہ واجب والے رکن سجدتین ہے، اور اس کے بعد رکوع میں بھی 6 سے 7 واجبات آتا ہے. تو نماز کی کوئی رکن کو وہ عمدن ترک کرے، 1 رکعت چھوڑ دیا، یا اعلان پر شریف سے سورہ 1 پڑھنا تھا چھوڑ دیا، یا اپنے طاقت سے کھڑا ہونا رکن 1 تھا، قیام کرنا، اٹھ کے پڑھ سکتے ہوئے چھوڑ کے نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ، تو کوئی بھی رکن، یا نماز کی ترتیب اختیار میں ہوتے ہوئے پہلے 2 رکعتوں میں صرف الحم پڑھ لیا، آخری 2 رکعتوں میں الحم پر سورہ رکھا اس نے، ترتیب کو اس نے چھوڑ. تو یہ چیزیں عمدن ہوتا ہے تو نماز باطل، شروع سے باطل کا معنی رکن میں کمی بیشی ہو نماز کی، نماز باطل ہے. آپ کا سر 9 نیت سے شروع کرنا پڑے گا، اقامت کا پڑھنا نہ پڑھنا اب اختیاری فعل ہے، پڑھنے میں سنت ہے، تاکیدی سنت ہے، اذان کی وقت آمد. اگر نہیں پڑھتا ہے ڈائریکٹ نیت سے شروع ہو گیا، باقی چیزیں پورا کر دیا، نماز پورا ہو گیا. اور نماز کی کسی واجب چیز میں تو مزید ابھی بحث کریں گے، یہاں کیونکہ رکن کی بات آیا، رکن کے بارے میں عمدن کیا یہ کہ تو نماز باطل ہو جائے گا. اور واجب کی چیز میں انسان واجب کو نماز میں بھول جائے تو وہاں پر اس بھولے ہوئے واجب کو بجا لانے کی مقام سے آپ نہ گزرے ہو تو پھر اس کو بجا لائے گا، پھر آگے چلا. واجب چھوٹ گیا تھا، واجب کی بجا آوری کرنے کے لیے جگہ وقت اس کی جو معین تھا وہ گزر چکا، پھر نہیں آ سکتا. دونوں صورتوں میں بعد میں سزا سہو کرے، سزا سہو پر نماز گزارا ہے سب سے اس کے پاس بھی. اس میں بجا لا سکنے کی وقت ہونے کی، مثلا رکوع میں پہنچنے کی بات، ایک تو طمانینہ واجب تھا، ایک دفعہ تسبیح پڑھنا واجب تھا، تو
کھڑا ہوتے ہوتے یاد آ گیا سبحان رب العظیم نہیں پڑھا، ابھی پورا قیام تام نہیں ہوا، تمام تام ہو گیا، سمیع اللہ شروع ہو گیا، پھر اس بولے ہوئے تسبیح کو پڑھنے کی ٹائم جو وقت جگہ بتایا تھا وہ ختم ہو، اس سے پہلے پورا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ گیا، تو پھر جا کے سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھ کے پھر کھڑا ہو جائے. تو درمیان میں ایک تھوڑا سا اٹھنا اور جھکنا زیادہ، تدارک کہتے ہیں، اس کہتے ہیں کمی کو پورا کرنا. تو واجبات میں تدارک کمی کو پورا کرنے کی وقت جب نہ وقت مانے دوسرے رکن میں داخل نہ ہوا تب رجوع ہو جائے. دوسرے اس سے بہتر سمجھنے کے لیے مثال یہ ہے، ان انزلنا اپنے دوسرے رکعت میں تلاوت کر دیتے، رکوع میں آتا ہے تو یاد آ گیا ہو ابھی 2 آیت رہتا ہے اس کا، میں نے 3 آیتوں کو پڑھا ہے، باقی 2 آیت نہیں پڑھا ہے. رکوع میں آنے سے پہلے ابھی تھوڑا ہو گیا تھا، پورا تمنا نہیں کیا تھا، جھکتے یاد آ گیا تو سیدھا کھڑا ہو جائے گا. کھڑا ہونے کے بعد باقی جو 3 آیت یاد رہ گیا ہے وہ پڑھے گا، پھر رکوع میں آئے گا. تو ایک جھکنا اور ایسے زیادہ ہو گیا، اور وہ 2 رکعت میں سورے میں سے جو 2 آیتیں چھوٹ گیا تھا اس کو بجاوری کرنے کی ابھی رکوع میں تمنا کرنے سے پہلے تک پلٹ جانے کی مقام ہے. جب پلٹ جائے گا وہاں سے 2 رکعت میں جو سورہ یا ایک آیت رہ گیا ہو وہ پورا کر کے پھر یہ مرحلہ گزار گیا. رکوع میں پہنچ کر کے تمنا کرنے کے بعد یاد آ گیا ہو وہ سورہ ہی نہیں پڑا تھا یا سورہ میں سے 1-2 آیت رہ گیا تھا، آپ پھر نہیں اٹھ سکتے. اب اس کو کمی کو پورا کرنے کی محل اور مقام ختم، لہذا یاد رکھے گا سورہ پڑھ کے بغیر آیا ہے یا ایک آیت سورہ کی میں چھوڑ کے آیا. اب تمنا رکوع میں پورا ہونے کے بعد اب واپس نہیں جا سکتا ہے، لہذا بعد میں سجدہ سہو ہو جاتا ہے. سجدہ سہو کے فقہ الاحوات نے 2 طریقے بتایا ہے، اسی کلاس کے ساتھ ہے. تو یہ واجبات کی نماز کی انسان سے سہون بھول جائے یا زیادہ ہو جائے، زیادہ ہونے کے لیے صرف سجدہ سہو کے علاوہ زیادہ کو ہاں جی ووٹو لگا کر ختم کرنے کے نماز میں سسٹم نہیں رہ گیا ہو، اس کو پورا کرنے کا سسٹم ہے. وہ اس محل سے نہ گزرے ہو تاکہ اس کو پورا کر سکے. زیادہ ہو ایک سورہ پڑھنا تھا 2 سورہ پڑھنا، یا ایک سورہ تھوڑا اور 2 آیتیں پڑھ، کچھ وجوب کی زیادہ ہونے کی وہ، تو اس کے لیے کوئی اور مقام نہیں ہے، اس کو وہی ٹھیک کرنے کا بعد میں سجدہ سہو ہو جاتا ہے. سجدہ سہو نماز کے سلام دیکھنے سے پہلے، سلام دینے کے بعد دونوں ستون بجا لا سکتے ہیں. تو آج کی اس کلاس میں جو ہمارے سامعین کے لیے، نوجوانوں کے لیے نماز توڑنے والے چیزوں میں سے آواز نکال کے ہنسنا اور رونا، یہ دونوں اللہ کی نور کی غلبت کی وجہ سے، اللہ کو نور کو دیکھنے کی خوشی کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے فیض اس کے دل پر آنے پر اس سکون کی وجہ سے اگر یہ رونا اور ہنسنا نہ ہو تو نماز نہیں پڑھو. اگر اور کوئی وجہ سے ہے تو نماز پڑھو. ہمارے 2 رکن نماز میں کوئی اوپر کمی بیشی ہوتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گا، نماز کو دوبارہ کرنا. واجبات نماز میں کمی و بیشی ہو تو اس کی بجاوری کرنے کی وقت کے پہلے وقت کے ہوتے ہوئے یاد آیا تدارک کہتے ہیں کرے گا، پھر سے سمے بجا لائے گا. واجب زیادہ ہو گیا، اس کو اسی وقت رہ کر کے کم کرنے کی کوئی صورت نہیں، صرف یہ ہے بعد میں سے جیسا یہ ہو گیا. اور والأکل والشرب، اور کھانا پینا نماز میں، یہ نماز کو توڑ دیتا. اختیار میں ہوتے ہوئے گلاس لا کے پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا، نماز باطل. اما ما بقی فی فیہ من الاطعمۃ الملموجۃ، اما چبائے ہوئے کھانے کی ذرات اس کی منہ میں رہ گئی، فیسترخی بالتدریج، آہستہ نیچے ڈال دیتا ہے. وَيَبْتَلِعُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، نماز کے دوران بھی اس کو گلے سے نیچے گزار دیتا ہے. جیکو تو بس بھار مطلب یا میں نے کوئی
معذرت برکت سے رومال میں لا سکتے ہیں. نہیں ہوا چکو مدیا مدیا گلے کھچن نے موت روتا مینا معافو وہ معافو معافو بہتر طریقے سے آپ کو میں نے بیان کیا ہے. یہ بھی باطل تو نماز کرنے والا چیز ہے، لیکن اگر چلے جاتا ہے لعاب دہان کے ساتھ تو پھر وہ نماز باطل نہیں کرے گا. جیسے سوم کی حالت میں بھی یہی ہے، کچھ ذرات رہ گیا اور لعاب دہان کے ذریعے سے نیچے جاتا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسے یہاں پر نماز کے بارے میں کہا معافو. کلمہ یہ معافو کی مفہوم بتا رہا، مجھے آپ میں سے آپ کے علاوہ کوئی سمجھائے گا؟ ادھر شروع میں ہم نے پڑھ کے آیا ماضی معفو ہے، ادھر یہ آپ کو میں نے آپ کو وہ نظریہ جو ان کو لایا ہوا تھا اس کی خاطر کو کرنے کے لیے سمجھا کے آیا، اور یہاں پر بھی یہ معفو آیا. اور معفوات نماز ایک بہت ساری چیزیں ہیں. معفو کیا ہوتا ہے؟ عفو، میں نے آپ کو معاف کر دیا. یہ معاف کر دیا کب بامانہ ہوتا ہے؟ کوئی بھی طالب نہیں، کیونکہ آپ میں استطاعت اتنا ہونا چاہیے کچھ چیزوں کی وضاحت کر. جی بتائے گا. معاف اس کے لیے اپنے ایک مستقل حکم ہے، وہ حکم مجھ سے نہیں ہوتا ہے. اس وقت کہتے چلو جو اس کے اپنے ایک حکم تھا تجھ سے نہیں ہوا، میں اس کو تجھ سے بخش دیتا ہوں، معاف کرتا ہوں. مزی کا مستقل حکم نجس ہونے کا ہے. مزی منی کی طرح نجس ہے، تو ان کی مستقل حکم یہ تھا کپڑے کو لگے گا، نجس ہوگا دھونا پڑے گا، واجب ہو جائے گا. یہ اس کے اپنے حکم ہے. یہی حکم مزے کے لیے بھی ہے. مزے بھی نجس ہے. آپ کی کپڑا گیلا ہو جائے، وضو کی بات نکلے، ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے منی نکلنے سے وضو خراب ہو جاتا ہے، اس سے بھی ہو جائے گا. اپنے حکم تو یہ ہے. لیکن اس حکم کی بار بار بندے کے لیے کرے گا تو مشکل میں پھنس جاتا ہے. اس کو فقہ نے شروع میں پڑھ کے آیا، جوانی، شادی نہ ہونے کی لمبا مدت تک، اور خاص طور پر جن لوگوں کی میں طبیعت میں حرارت گرمائش کچھ ہوتا ہے تو ان کے لیے منی سے بچنا زخم سے پیپ والے کے لیے پیپ سے بچنے کی طرح مشکل ہے. اس لیے شریعت نے کہا ہے معاف ہے تو نجس، کپڑا نجس کرے گا، دھونا واجب ہے، لیکن میرے بندہ تجھے اس سے اس صورت میں مشکل ہو جائے گا. بار بار جوانی کو اپنا مزاق ہو سکتے ہے. ڈلی جوان کو بچا ہوا میں دنیا رنجل جوان کلا شہوت انگیز منظر چوتھو منظر ہے کون کیا جو تو ہو انسو وہ نہ تو ہونے مشکل یوت پا یوت پا نہ حکم اولی دکھ سے صاحب دو مابیا شاید معاف جس لوز بین معاف ادھر دے بعض خلینو کو مدے شوبینو اور مزی مانی نہ سوق پین دو معاف جس بین دو اگر معاف جس بین میں چبے سے معاف کرنے کو سہمائن دے مانی مزید سہمائی مانی کی بھی اس کے نجد قائد ہے. سہمائی اندر پھر معاف کیا ہوا؟ سہمائی اندر مانا کون چھوڑا ملگوس بھی ہے. اگر میرے لوہا میں دہان یہاں لگتے ہیں چھوڑا ہاں ملگوس بھی یہ انگالا کھجو دی کے بیان انگالا معاف بیتے ہو جی معاف انگالا نجیس ان پا اس نجاست کی مجھے عسر ہوا، مجھے مشکل ہوا اس کے ہوتے ہوئے بار بار دھونا، بار بار یہ کرنا، تو اس کو فقہ نے تشبیہ دے دے. شیخ محمد نوربخش نے یہ اس کو زخم سے مسلسل بہنے والے پیپ کی طرح ہے. زخم جب تک ہے اس کے پیپ سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے، لہٰذا اس پیپ کے ہوتے ہوئے زخم کے ہوتے ہوئے وہ نماز وغیرہ میں آ سکتا ہے. اگر ٹانگ پر ہو زخم آپ وضو کر سکتے ہیں، وہاں زخم ہوتے ہوئے بھی پٹی کر کے نماز میں آ سکتے ہیں. ایسے یہ معاف ہے. معاف کا معنی یہ ہے. اس لیے میں نے آپ کو مزید اس کو آسان سمجھانے کے لیے تھا، میں نے ان کو 1000 روپے دینا تھا، حکم یہ میرے دینے کا تھا، میری کمزوری کے تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو معاف کر دیا. وہ دینے کے حکم اب آپ پر نہیں ہے. ایسے یہ کہ مجھے وہ آپ کو 100 روپے معاف کر دیے،
میں کہا ہم نے کیا معاف کیا؟ میں نے آپ کو 100 روپے دینا ہی نہیں. میرے گردن پر ہوتا تو آپ کہتے ہیں معاف کر دیں، میں کہتے ہیں بہت مہربانی شکریہ. میرے گردن پر پیسے آپ کو دینے کے واجب ہے ہی نہیں ہے، تو پھر معاف کی چیز کیوں ہوگا؟ اس لیے یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ جو زبان میں کھانا بانا رہ گیا وہ نماز کے دوران میں نیچے جانا اصل میں تو نماز توڑ دے گا، لیکن اس سے بندے کے لیے مشکلات، ذرات بھی دعا میں دھان سے جانے کی اصولات میں بھی اگر وہ نماز ٹوٹ جائے تو مشکل پیش آتی. اس مشکل کے پیش نظر اس کو کہا معاف ہے. دانتوں کے بیچ میں وغیرہ وغیرہ میں کھانے کے ذرات رہے وہ آہستہ لعاب دان کے ذریعے سے نہیں ڈال دیتے ہیں، چلا جاتا ہے تو کہا معاف. یہ کلمہ معافون سمجھ کے ہمیں ضرورت ہے. وَكُلُّ مَا نُهِيَ عَنْهُ، ہر وہ جو نماز میں آپ کو نہ کرنے کے لیے کہا ہے. نماز میں آپ کو وہ تمام چیزیں جو نماز میں آپ کو نہ کرنے کے لیے کہا ہے. نہ کرنے کا نمبر ہے کیا کہا نماز میں؟ نماز میں یہ مت کرو. کہا نہ لگاؤ، رو نہیں. آپ تیسرا بتاؤ. کھاؤ نہیں، آگے پیچھے نہیں دیکھنا، مڑ کے پیچھے نہ دیکھو. اور جی اس کے بعد بات نہ کرو، بار بار زیادہ حرکت نہ کرو. ایک لفظ مانا نہیں ہے تو ایک لفظ کچھ نہیں ہوگا، مانا ہوگا تو ایک سال ہونے پر منع کیا مت پڑھو. نماز میں یوں اپنے آپ کو کیا نہ بناؤ، آپ بتاؤ. نماز میں خود کو وہ چیز نہ بناؤ، منع ہے. کیا چیز نہ بنائے؟ جب تک ہمارا خیال یہ تو ہوگی تو کوڑا کرکٹ پھینکنے والے وہ ڈبہ نہ بناؤ اپنے ذہن کو. تو اسے میں دنیا پر اسٹاپ کر کے سے یوز می، مجھے استعمال کیجیے اگر بھی سیٹ دے کہ ہمارے استعمال کیے. سگریٹ کی پی کر کے ادھر نہ پھینکو، اس میں ڈال دو. پان والا ہوا کر کے ادھر نہ پھینکو، اس میں پھینک دو. جو چیز پھینکنا ہے اس میں پھینک دو. اور ہمارے حال نماز میں یہ ہوتا ہے تو nanti dulu menjadi Jakarta polisi safar lewat wala kala pada jik sana kala kan itu bena bet posi itu na bro no me ala ko bro lebe nai wursu bane bro ko kan has itu ni dero ajen mun sali bro ada caca balun bane si coro mon pyar besen na kala kan itu terus sama orang maya rul hanzar mar mo dukpi aus ni mai pilade bargo so mazat chat dere ya söyle bakalım o Yulika anyata zamanda geldi. Gasar yut menna bulu kalkan so. Do onse nadde ka rakat mi pyar bet. Do चार बहन अवजत से नहीं तुम्हारे. तो अभी हमारे पास भी नमाज में यही होता है. तो कहा है नमाज इन्होंने चेसा में आसा मावियोस माना किया है. दे माना बेस बिचूस कुन गामा मानी क्यों में क्यों से वो फांस देता है क्यों चले इन पर हुजूर कलम क्यों सुरू अल्लाह पर सही बस जर तमानिना बियोस वाजिब पोस्कोम लिहामो को जस लोगों ने हम मस्जिद पर सामा यो दोन बियोस दर दोन ने जीची फां ma bios de bici si piare no mina biasna bios de las kalu paga na mina panare amdan bakarat sala de was mu chakobat aw sama tayo bijat mali onare fa wajaba alayhi tadaruk wa shadat as-sah dekana ma bios de bici ko bijat wujudi hom khom de bici ko bijat chombametsu Mabios de objate 11 su. Ya wajib ciginu kamison wazo. Sonare tadaruk ko biesena mahal yotna bi araskia. देखना सजा ऐसा हो वाजिब. सजा ऐसा हो कैसे करेगा? इंशाल्लाह आइंदा क्लास में. परवरदिगार तेरे रब का वास्ता या अल्लाह. आमीन या अल्लाह. हवत परवरदिगार दीनी मसाइल हमें जानने की हमें तौफीक अता फरमाए. आमीन या अल्लाह. जानने की बात उसको ज़हन में रख के उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन या अल्लाह. हज़रत तालिब इल्म जी शोबे पढ़ रहा है खुलूस के साथ दिललगी से तवज्जो से पढ़कर कामयाब होकर बेहतरीन उनको रिज़्क़ अता फरमाए. आमीन. ये ना हक़ कि हम सब को हिमायत करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन या अल्लाह.